السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جس چیز کو، جس معاملے کو، جس ضرورت کو ہم نے سٹیٹس کے ساتھ نتھی کر دیا نا، ہم نے سٹیٹس کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ یہ کام تو اس سٹیٹس کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کا کوئی سٹیٹس ہونا چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو، جن کاموں کو، جن معاملات کو ہم نے سٹیٹس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اور اس کے لیے لازم و ملزوم قرار دے دی ہے، ہم اس کی برکات سے، ہم ان معاملات سے، ہم ان ضروریات سے، کما حقوق کو ہم مستفید ہونا ہی ہم اس سے محروم ہو گئے، ہم ان کے فوائد سے، حتیٰ کہ ان کی برکات سے ہی ہم محروم ہو گئے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم نے سفر کے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔ اب چلیں، ایک لمبا سفر ہے اور ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، تو چلیں اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے یا ہم کسی گاڑی کا ارینج کریں اور مینیج کریں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے سفر، ہم گھر سے سبزی لینے بھی پیدل جانا ہم نے یعنی ترک کر دیا، یا بائی سائیکل پہ جانا ہم نے ترک کر دیا، کیونکہ یہ ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ ڈاکٹرز کہتے رہے کہ آپ پیدل چلیں، وہ ہم ٹھیک ہے، صبح صبح ہم ایک جو ہے وہ مارننگ واک تو ہم کریں گے، لیکن ہم چھوٹا سا بھی سفر پیدل نہیں کریں گے۔ ہم بالکل دوسری گلی تک اور ساتھ والے گھر میں یا 2-3 گھر چھوڑ کر بھی اگر جانا پڑے، یا اسی طرح سے بالکل قریبی کسی جگہ پر بھی جانا پڑے، تو ہم اپنے سٹیٹس کا جو ہے وہ ہم نے اپنے اوپر اسی طرح سے، یہ صرف موبائل کے سٹیٹس کا ہی معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے اپنے کھانے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے کہ کھانا جو ہے وہ کبھی وہ بھی دور تھا کہ ہم یعنی فصلوں سے، ہم کھیتوں سے سبزیاں توڑ کے لا کے دو کے گھروں میں، یا اسی طرح سے ہم ان دکانوں سے جہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ سبزی تازہ یہاں پہ آتی ہے، یعنی کہ یہ کھیتوں سے لے کر آتے ہیں، لیکن ہم نے سبزی بھی سپر سٹور سے خریدنا شروع کر دی۔ جو پیکنگ والی ہمیں ملے نا، ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے کہ ہم کسی عام دکان پہ ہم رکیں گے اور ہم وہاں سے ہم سبزی لیں گے۔ ہم نے بہت سارے معاملات کے ساتھ ایسا کیا جو سٹیٹس کی وجہ سے اور سٹیٹس کو کی وجہ سے اور سٹیٹس کی دوڑ کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کے فوائد اور برکات سے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے محروم کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی صحت کو جو ہے وہ صحت کے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ بھی ہم نے سٹیٹس کی وجہ سے ہم خود خراب کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بالکل سادہ طریقوں سے بھی بہت ساری ہمارے جو معاملات ہیں صحت کے، ان کو کیور کر سکتے ہیں، ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں اور ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یا ہم کسی جو ہے وہ طب اسلامی کے جو کو ماہر ہیں، جو کو حکیم صاحب ہمارے قریب موجود ہیں، ہم ان سے علاج بالغذا کے ذریعے وہ کام کروا سکتے ہیں، لیکن ہمارا سٹیٹس اجازت نہیں دیتا۔ چلیں، کچھ ایسی بیماریاں جن کے ماہرین ہم کہتے ہیں کہ طب اسلامی کے یا اسی طرح سے علاج بالغذا کے جو ماہرین ہیں، چلیں وہ آپ کے قریب اگر سہولت میسر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں، ان سے آپ علاج کروائیں، لیکن ہمارا سٹیٹس اجازت نہیں دیتا کہ ہم یعنی ہمارا سٹیٹس کیا کہتا ہے کہ جی ہم نے تو علاج اور صحت کے لیے بھی نا کسی بڑے ہاسپٹل میں، بڑے نام ڈاکٹر صاحب لاہور سے آئیں گے، ڈاکٹر صاحب کراچی سے آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اسلام آباد سے آتے ہیں جی ہفتے میں ایک دن، تو ان سے لمبی لائنوں میں بیٹھ کے، اور صرف سٹیٹس کی وجہ سے کہ یہ ہمارا سٹیٹس ہے کہ ہم نے اتنے بڑے ڈاکٹر سے اور مہنگے ڈاکٹر سے ہم نے اپنا علاج کروانا ہے۔ لیکن بہرحال چلیں، یہ تو سارے معاملات ہیں جی ہماری زندگی کے اور ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کو بھی ہم نے سٹیٹس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ یعنی ہم اسکول کا انتخاب کریں گے، ہم بچوں کے لیے اکیڈمی کا انتخاب کریں گے، یا ہم بچوں کے لیے ٹیچر کا انتخاب کریں گے، تو بھی ہم کیا کریں گے، ہم سٹیٹس کو پہلے ہم کرتے ہیں۔ اور حالانکہ دیکھیے، ٹیچر کا انتخاب یا ادارے کا انتخاب ٹیچرز کی وجہ سے ایک ادارے کا اصل سٹیٹس کیا ہونا چاہیے، ایک تعلیمی ادارے کا اصل سٹیٹس کیا ہونا چاہیے۔ میرا بچہ یا میری بیٹی جو ہے وہ جس اسکول میں جائے، تو میں یہ کیسے چیک کروں کہ اسکول کا اصل سٹیٹس کیا ہے؟ اس اسکول کے جو سربراہ ہیں، اس اسکول کے جو ٹیچرز ہیں، میں ان کے ساتھ چند منٹ کی میں گفتگو کروں تو میں ان کے سٹیٹس سے، ان کی گفتگو سے، ان کی علمیت سے، ان کی قابلیت سے مجھے اندازہ ہو کہ یہ میرے بچوں کو پڑھانے کے لائق ہیں، یہ سٹیٹس ہے میرے بچوں کا۔ ٹھیک ہے، اسکول میں فزیکل فیسلٹیز جو ہیں وہاں پہ پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے اور ضروری ہے، اسی طرح سے وہاں پہ لیبز ہونی چاہیے، وہاں پہ اسٹاف رومز ہونے چاہیے، وہاں پہ بچوں کے لیے دوسری فزیکل فیسلٹیز ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ جا کے بھی یہ کہ چونکہ ہمارا سٹیٹس ہے نا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایسے اسکول میں جائے گا جہاں اس کو ایک لاکر دیا جائے گا، جہاں اس کو ایک بہت مہنگی قسم کی وہ چیئر پہ بیٹھ کے پڑھے گا، اور وہاں پہ جو ہے نا میرے بچے کے لیے ایک اسپیشل آیا ہونی چاہیے۔ تو سٹیٹس جو ہے وہ پہلے ہے، یعنی نالج یا اسی طرح سے ٹیچر کی قابلیت، علم اور تعلیم جو ہے، دیکھیے وہ تو دو چیزوں کا سٹیٹس ہم نے دیکھنا ہے جی، ایک کتاب ہے اور دوسرا استاد ہے۔ ان دونوں چیزوں کا، اور والدین کہتے ہیں جی ہم یہ کیسے چیک کریں کہ ہم ٹیچر کا سٹیٹس جو ہے، ان کی قابلیت یا کوالیفیکیشن یا اسی طرح سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ کیوں نہیں کرتے، آپ نے کیا کیوں نہیں؟
بہت تھوڑی سی محنت کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے جب اپنے بچوں کی صحت کے معاملات، ہم بچوں کی جب ڈریسنگ، ہم نے ان کے لیے ڈریس خریدنے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ کون کون سے برانڈ میرے بچہ جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے اور کون سے کپڑے اس وقت کون سا فیشن ان ہے۔ تو ان میں ایک ان پڑھ جو ہیں، الٹریٹ مدر جو ہے، الٹریٹ فادر بھی جو ہے وہ ان چیزوں میں کانشیس ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سکول کا سٹیٹس کیا ہے، یا تعلیم جو ہے وہ میں نے اپنے بچوں کو جب دلوانی ہے تو صرف جو فزیکل فیسلٹیز ہیں سکول میں کہ وہاں بہت ڈیکوریشن ہے، وہاں بہت رنگ روگن جو ہے بہت قیمتی قسم کا ہوا ہے، وہاں پہ تو ہر چیز کے لیے بڑے SOPs بنے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے اگر جہاں پہ یہ سہولت میسر ہو آپ افورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن تعلیم کا اصل سٹیٹس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ نے اور مائیں جو ہیں وہ یا اسی طرح سے والد حضرات اپنے فرینڈز میں کیا ڈسکس کرتے ہیں، ہم نے اس اسکول میں بچوں کو داخل کروایا جی وہاں پہ تو یہ سہولیات ہیں، یہ سٹیٹس ہے جی، میرا بچہ جو ہے نا وہ کہتا ہے وہ وہاں پہ بڑا خوش ہے، اور میرا بچہ میں نے پہلے ایک اسلامی اسکول میں داخل کروایا تھا یا ایک دینی ادارہ تھا، وہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی تھی، بچے کو ماحول پسند نہیں ہے، وہ سٹیٹس ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ وہ سہولیات نہیں ہیں، ہمارے بچے ذرا شروع سے یعنی ایک سٹیٹس کے عادی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اس سٹیٹس کی دوڑ سے خدا را اگر آپ ان کو ایک اچھا مستقبل دینا چاہتے ہیں تو کم از کم تعلیم کے معاملے میں آپ سٹیٹس کو دوسرے نمبر پر رکھیے، سکول کی جو اکیڈیمک فیسلٹیز ہیں اور خاص طور پر جو اساتذہ اکرام کا جو سٹیٹس ہے نا وہ آپ اس کو سر فہرست رکھیے۔ اور آخر میں یہ بلے شاہ نے جیسے کہا، نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری، 4 دنوں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی تیری۔ اپنے بچوں کو جو ہمارا اصل سٹیٹس ہے وہ مٹی ہے، مٹی سے آئے ہیں مٹی میں ہی جانا ہے، منہا خلقناکم، اسی سے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم نے تم کو بھیجنا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن بھی تم سب کا سٹیٹس یہ ہونا ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے سب کو نکالنا ہے۔ اپنے بچوں کو جو اصلی سٹیٹس ہے اس کی پہچان بھی کروائیے، اور تعلیم کے معاملے میں ہم یہ کہیں گے کہ تعلیم کو کم از کم، تعلیمی اداروں کو کم از کم آپ سٹیٹس کے ساتھ اٹیچ نہ کریں۔ اپنے بچوں کے لیے مناسب سہولیات کا ضرور جائزہ لیجئے، لیکن تعلیم کا سٹیٹس آپ کانشیس ہو جائیں کہ تعلیم کے سٹیٹس سے مراد کیا ہوتی ہے، تربیت کے سٹیٹس سے مراد کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔